دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کے اوپر عورتیں بھی بہت ساری ایسی تھی جنہوں نے دین اسلام کے لیے بہت ساری قربانی دی ہیں۔ آج وہ عورتیں جو دین اسلام پر عمل کرنا اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہیں نا، وہ ذرا تاریخ کے اوراقوں کو پلٹے، وہ دیکھیں کہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے عورتوں کا کتنا کردار ہے۔ حضرت سیدنا اسماء بنت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اور حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت سیدنا زبیر بن عوام کی زوجہ مبارکہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ والدہ ہیں۔ آخر عمر میں نا حضرت سیدنا اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے دین اسلام کی اشاعت کے لیے لگے رہے، آخر عمر تک دین اسلام کو فائدہ پہنچانے میں لگے رہے، لیکن کیا آخر میں جب حجاج بن یوسف کا ظلم بڑھتا گیا نا، تو جتنے بھی سارے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی تھے نا، وہ کیا ہے؟ حجاج کے پاس ہو گئے، وہاں پر چلے گیا۔ حضرت سیدنا زبیر عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ دیا، وہاں پر چلے گئے، تو ظلم اتنا بڑھنے لگا، آخر کا لڑائی تک بات آ گئی، لڑنے لگے۔ تو حجاج نے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کو 3 آپشن دیے۔ کتنے دیے؟ 3 آپشن، کہ پہلا آپشن یہ ہے کہ تم کیا ہے؟ مجھ سے لڑو، اگر لڑ سکتے ہو تو لڑو، لڑ گئے اگر جیت گئے تو کیا ہے؟ میرا ظلم ختم ہو جائے گا۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اپنی ہتھیاریں ڈال دو۔ یعنی ان تینوں آپشنوں میں سے کوئی ایک آپشن قبول کر لو، پھر کیا ہے؟ میں تمہارے اوپر یا میں وہاں پر کیا ہے؟ ظلم و ستم نہیں کروں گا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس کا مشورہ کیا اپنی والدہ سے، حضرت سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اے والدہ محترمہ، حجاج نے یہ 3 آپشن دیے ہیں، آپ بتائیں میں کون سا آپشن چوز کروں؟ تو جن کی مائیں ایسی ہوتی ہیں نا، سنیں، وہ عورتیں جو کہتی ہیں دین اسلام بوجھ ہے، دین اسلام کے لیے قربانی دینا بہت ساری مشکل بات ہے، تو حضرت سیدنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لخت جگر کو کیا فرمایا کہ اے بیٹے، نہ ہم ہتھیار ڈالیں گے، نہ ہم یہاں سے جائیں گے، بلکہ کیا ہے؟ آخر عمر تک کیا ہے؟ حجاج سے تم لڑتے رہو۔ اور آخر عمر تک حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے؟ لڑتے رہے اور جام شہادت پا لیا۔ اور آخر میں انہوں نے ظلم کیا کیا؟ حجاج بن یوسف نے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کیا کہ وہاں پر سولی پر لٹکا دیا، سولی پر لٹکا کے پھر والدہ محترمہ کو کہا کہ کیا کہا کہ اب میرے پاس لے آؤ۔ تو حضرت سیدنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، کہا کہ اگر نہیں آئی تو تمہارے بالوں سے گھسیٹ کر بھی لایا جائے گا، کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، لیکن کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ آخر کار حجاج بن یوسف خود آیا اور کہنے لگا، دیکھا میرے سامنے اکڑنے کا کیا انجام ہوا، اگر میری بات مان لیتے تو آج زندگی سلامت رہ جاتی، تمہارا بیٹا زندہ ہوتا۔ آج دیکھو تمہارے بیٹے کو میں نے کس بے دردی سے کیا ہے؟ شہید کر لیا۔ تو اس ٹائم پر بیٹے کی لاش سامنے اور بے دردی سے مارا ہو، سولی پر چڑھا دیا گیا ہو، لیکن اس ماں کی عظمت کو سلام ہو، اس ماں کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں گرا۔ کس لیے؟ کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے تو اسلام کے لیے ہوا ہے۔ کیا ہے؟ یہ جامع شہادت پائی ہے تو اسلام کے لیے پائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شہادت کے صدقے میں اس کو بھی بخشے گا، مجھے بھی بخشے گا۔ اس پر رونا کیسا؟ اس پر تو مسرت بنتی ہے، خوشی بنتی ہے۔ اس ماں نے ایک آنسو بھی نہیں بہایا۔ اور جب حجاج بن یوسف نے کہا نا، میں نے دیکھو تمہارے بیٹے کی کس طرح بے دردی سے شہید کر دیا، تو ماں نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہ میں نے دیکھا کہ تم نے میرے بیٹے کی دنیا اجاڑ دی۔ کیا کیا؟ تم نے میرے بیٹے کی دنیا اجاڑ دی اور بے دردی سے شہید کر دیا، لیکن قربان جاؤں میرے بیٹے نے تمہاری آخرت اجاڑ کے رکھ دی۔ کیا کیا؟ دنیا تو تم نے اس کی اجاڑ دی، ختم کر لیا، اس کو بے دردی سے شہید کر لیا، لیکن میرا بیٹا چلا گیا ایسے ہی نہیں، بلکہ تمہاری آخرت خراب کر کے گیا ہے۔ یہ کل بروز قیامت جو ہے نا، اس کا جواب تمہیں دینا ہے، اور کل بروز قیامت رب کی عدالت میں نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
کل بروز قیامت جو ہے نا وہ ایسی تو عدالت ہوگی کہ جس کے سامنے ذرے ذرے کا جواب دینا ہے، تو وہ تمہاری کیا ہے، آخرت تباہ کر کے گیا۔ آج یہی ہے، آج جو دنیا کے اوپر، جو دنیا میں نا ظلم و ستم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلاں کو جو ہے نا شکست دے دی، فلاں کے اوپر غالب آ گئے، فلاں کو ہم نے کیا ہے شکست پاس دے دیا، بڑا ہی ہم نے یہ کام کر دیا، وہ کام کر دیا۔ لیکن تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے، اگر دنیا کے اوپر تم ظلم و ستم کر کے جیت بھی جاؤ کسی بھی حوالے سے، وہ جیت تمہارا مقدر بن جائے اور سامنے والے کی دنیا تم نے اجاڑ دی، لیکن آخرت تمہاری وہ تباہ کر کے گیا ہے۔ جو حق کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہے، جو حق کے لیے جس نے اپنی جان دی ہے، یا جو تکلیفیں سہ رہا ہے نا، وہ دنیا تو تم نے خراب کر ہی دی، لیکن آخرت تمہاری اس نے تباہ کر لی ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے، اگر میں اور آپ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں نا، تو یہ اپنے اوپر لائیں یار، آج اگر میں اس کے اوپر ظلم و ستم کر بھی لیا نا، میں نے اگرچہ میں ظلم و ستم کر کے اس پر غالب بھی آ گیا، دنیا تو میں نے اس کی اجاڑ دی، خراب ہو ہی گئی اس کی دنیا، لیکن کل بروز قیامت مجھے بھی جواب دینا ہے اور میری آخرت یہ تباہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔